کبھی آنکھ کا جھٹکا لگا ایمان چھلک گیا، کبھی زبان کا جھٹکا لگا ایمان چھلک گیا، کبھی کانوں کی گندگی آئی ایمان چھلک گیا، کبھی مال کی گرمی آئی ایمان چھلک گیا، کبھی حسن پرستی آئی ایمان چھلک گیا، کبھی ناچ گانے کی عیاشی ایمان چھلک گیا. یہ چمچے کا پانی ہے، لیکن پانی کا انکار نہیں، ایسے ایمان کا انکار نہیں ہمارا کہ ایمان کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے لیکن کس درجے کا ہے؟ وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے. اس لیے اس وقت میرے دوستو آپ کی خدمت میں چند اہم بات عرض کرنی، youtube.com اور یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک پورے قرآن کو نہ نازل کر کے اس ایک سورت کو اتار دیتا تو انسان کی نجات کے لیے کافی تھا. پورے قرآن میں 30 پاروں میں اللہ پاک نے جس چیز کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، اس ایک سورت میں اللہ نے اجمالی طور پر بیان کیا، جس کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربادی، ناکامی، تباہی، ذلت سے بچنے کے اسباب بیان کیے. قرآن میں دوستو ہدایت کی کتاب ہے، دستور حیات ہے. تو جہاں قرآن نے بربادیوں بتلائی، بربادی سے بچنے کی چیزیں بھی بتائی، ناکامی جہنم سے ڈرایا تو جنت بھی بتایا، کن اعمال پر کیا ملے گا اسے بھی بتایا. تو یہ جو میرے دوستوں وہ پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. بلکہ صحابہ کے متعلق لکھا ہے جب ایک دوسرے سے ملتے تو سب سے پہلے سورت کی تلاوت کرتے، گویا یہ بتلانا چاہتے ایک دوسرے کو کہ تم خسارے سے بچنے کی محنت میں لگے ہوئے ہو، یہ صفات تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں، ان صفات پر باقی ہو، اگر نہیں ہے تو خسارے اور بربادی میں. ہاں، ارے پورا قرآن میں دوستوں ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. کبھی قرآن کو اس انداز سے دیکھو کہ قرآن کس پر اتارا گیا، لانے والا کون ہے. اسی لیے بعض جگہ قرآن میں اللہ پاک نے جہالت جبرائیل لا کر سنا رہا ہے. اللہ پاک جبرائیل کے سنانے کو اپنا سنانا کہہ رہا ہے کہ نبی جی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، جبرائیل نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہی ہے. وہ تو قاصد ہے، وہ تو لانے والا ہے. یہ بات تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو. اسی میں دوستو یہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی بندے کو جائز نہیں کسی کی قسم کھائے. بندے کے لیے تو شرط ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، نہ رسول کی، نہ بیت اللہ کی، نہ مکہ کی، نہ مدینہ کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ اپنی ذات کی، نہ کسی کی جان کی، کسی کی قسم نہیں. جائز نہیں ہے کسی کی قسم کھانا. بندہ اگر قسم کھانے پہ مجبور ہے تو اس کو صرف اللہ کی قسم کھانے کا دیا گیا. اور اللہ کی قسم معاہدہ ہے، وعدہ ہے کہ جو اللہ کی قسم کھائے اسے پوری کرے، جھوٹی قسم نہ کھائے. ورنہ اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولنا یہ میرے دوستوں بدترین گناہوں میں سے، بدترین کبائر میں سے، کہ اللہ کا نام جھوٹ کے لیے استعمال کیا، اپنی جھوٹی بات کو سچ بتانے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کیا. اس سے بڑھ کر اللہ کے نام کی میرے دوستوں بزرگوں کوئی گناہ، اللہ کے نام کی کوئی ناقدری نہیں. اسی لیے میرے دوستوں قسم کا کفارہ رکھا گیا ہے کہ اگر قسم کھائی ہے اور پوری نہ کی تو اس کا کفارہ ہے. youtube.com/ اب کوئی غلط گناہ کی کوئی قسم کھائی ہے تو اس کا میرے دوستوں قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے. اللہ کے نام کی، کیونکہ اللہ کے نام کی اس کا احترام، اور اللہ ہی کو یہ حق ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے بندے کے لیے، کیونکہ اس کی قسم کو پورا کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی دے گا. جس چیز کی سے قسم کھائیے تو اس کی طاقت کون دے گا، اس کی استعداد کون دے گا، اس کو آسان کون کر کے اللہ ہی کریں گے. اس سے بندوں کو زیبانی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے. لیکن اللہ پاک مخالق ہے اور ساری مخلوق کا وہی مالک ہے، وہ اللہ کو اختیار ہو جس کی چاہے قسم کھائے. اسے پورے قرآن میں آپ کو قسم ملے گی. سب سے پہلی قسم سورہ یاسین سے شروع ہوتی ہے
اور سب سے پہلی قسم اللہ نے جو کھائی اپنے کتاب کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، یہاں سے قسم شروع ہوتی ہے، اور آخری قسم سورہ عصر ہے، یہاں کر اللہ پاک کی قسم پوری ہوتی ہے۔ اب اس درمیان میں صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ پاک نے 7 قسم ایک ساتھ کھائی ہے، والشمس والضحیٰ، اٹھا کر دیکھو 7 قسم ایک ساتھ ہے۔ زمین اور آسمان کی، چاند ستاروں کی، اور میرے دوست بزرگوں اس کی قسم کھائی ہے 6، اور پھر آخر میں اللہ پاک اپنے بندے کی جان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے تیرے نفس کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ قرآن میں آپ کو جگہ جگہ قسم ملے گی، اور اس صورت میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اور علماء نے لکھا ہے زمانے کی قسم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے بننے سے پہلے اور میرے دوستوں قیامت تک کے بعد تک کا سارا زمانہ، اس سارے زمانے کو سامنے رکھ کر اللہ قسم کھا رہا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ، جو موجودہ زمانہ، جو آنے والا زمانہ، حال، مستقبل اور ماضی، ان تینوں زمانے کو اللہ کے سامنے ہے، اور وہ تینوں اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ جو زمانہ گزر گیا وہ بھی اس کے کنٹرول میں، آنے والا زمانہ وہ بھی اس کے ہاتھ میں، موجودہ زمانے پر بھی اسی کا اختیار ہے، کسی اور کا قبضہ نہیں ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ایک پل جو گزر رہا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کہ بھئی 5 منٹ پہلے کا جو وقت گزرا ہے ہاتھ سے نکل گیا، کسی نے گالی دی، کسی نے چائے پی، کسی نے کہیں چلنے کے لیے قدم اٹھائے تھے، 5 منٹ پہلے جو جس حال میں جو وقت گزرا اب واپس لا سکتا ہے کوئی؟ گزر گیا، گزرنے کا نام ہے۔ ایک گزرا ہوا کل، ایک آنے والا کل، دونوں کے درمیان میں چند پل، اب وہ بھی اپنے اس میں نہیں، اس میں ہم جو چاہے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور اللہ پاک ان سب سے پاک ہے، اس کے علم میں سب کچھ، ایک درخت کا پتا اس کے علم کے بغیر، اس کی قدرت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے امر کے بغیر نہیں نکلتا، اور ایک پتا درخت سے اس کے امر کے بغیر نہیں ٹوٹتا، پتے پتے پر، ریت کے ذرے پر، پانی کے قطرے پر، ہر چیز میں اس کا کنٹرول ہے۔ اس کا علم کتنا وسیع، وہ اللہ درختوں کے پتوں کی گنتی کو جانتا ہے، تم تو اپنے گھر میں لگائے پودے کے پتوں کی گنتی نہیں جانتے، اور اللہ ساری دنیا، فرمائے سب سے زیادہ دنیا کا بڑا جنگل برازیل ہے، جو پوری دنیا کو 60% آکسیجن سپلائی کرتا ہے، اب باقی دنیا کے سارے جنگل مل کر 40%، اور صرف برازیل کا ایک جنگل ہے جو پوری دنیا کو 60% آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ تو کتنے درخت ہوں گے، اور ان درختوں کے کتنے پتے ہوں گے، ان تمام پتوں کی گنتی کو اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر اللہ پہاڑوں کے وزن کی گنتی کو جانتا ہے، کتنے پہاڑ ہم نے دیکھے، ابھی ہمارا ایک ملک جانا ہوا جس کو پہاڑوں کا ملک کہا جائے، یعنی 3500 کلومیٹر کا اس ملک ہم نے سفر کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں جو پہاڑوں سے خالی ہے، ہر طرف پہاڑی پہاڑ۔ وہ اللہ پہاڑوں کے وزن کی گنتی کو جانتا ہے۔ ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ، اس کا کیا وزن ہے؟ پھر دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ کلیمنجارو، اس کا کیا وزن ہے کینیا میں جو؟ اللہ ان کے وزن کی گنتی کو جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک سمندر میں کتنے پانی، ان کے قطروں کی گنتی کو جانتا ہے، اور آسمان سے کتنا پانی برس رہا ہے، اور ایک ایک پانی کا قطرہ کہاں جائے گا وہ اس کے علم میں ہے، یا مسجد کے حوض میں جائے گا، یا کسی کے گھر کی چھت پر جائے گا، یا کسی کے پیخانے گندگی میں جائے گا، یا گٹر میں جائے گا، اور اللہ پاک کے علم میں ایک ایک پانی کے قطرے کے ساتھ بارش کے اللہ کی طرف سے فرشتہ اترتا ہے، اور اس کے ذمہ ہوتا ہے وہ پانی کا قطرہ جہاں پہنچانے سے پہنچائے۔ ہر دانے پر ایک فرشتہ، ہر دانے پر لکھا ہوا نام، ہر قطرے پر ایک فرشتہ، ہر قطرے پر لکھا ہوا کہ کہاں پہنچے گا۔ اسی زبردست قدرت والا اللہ پاک، اور وہ اللہ زمانے کی قسم کھا کر ہم سے ایک بات کہہ رہا ہے
کہ قسم زمانے کی ساری دنیا کے انسان ٹوٹے خسارے میں. کوئی تخصیص نہیں ایمان والے بے ایمان کی یہاں پر. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی جس خسارے کو اللہ خسارہ، جس نقصان کو اللہ نقصان، جس بربادی کو اللہ بربادی، جس تباہی کو اللہ تباہی، اور جس ہلاکت کو اللہ ہلاکت کہہ رہا ہو، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی بار پڑھی، کتنی بار یہ کی، کوئی نماز میں کتنی بار ہمارے سامنے گزری، ہم نے کتنی بار پڑھا ہے. کبھی سوچا اللہ پاک قسم کھا کر کہہ رہا ہے ساری دنیا کے انسان ٹوٹے اور خسارے میں. وائٹ ہاؤس کی کرسی پر بیٹھنے والا ہو یا میرے دوست ہندوستان کی کسی دیہات کے جھوپڑے میں پھر رہنے والا ہو، چاہے ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ تک انسان پہنچ جائے یا ترقی کرتے کرتے سمندر کی تہ میں کالونی بنا لے، ان سب کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسان الیکٹرانک ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، ایٹمیات ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، اور آدمی مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے جتنی بلندی کو چاہے پہنچ جائے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے ساری دنیا کے انسان خسارے میں، ناکام، برباد، تباہ، ہلاک. کوئی تخصیص نہیں، نہ امریکہ نے یورپ کی، ان کو نہ دیکھو، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے سب خسارے میں، یہ سب برباد ہو رہے، برباد ہو رہے، برباد ہو رہے ہیں، سب ناکام ذلیل ہو رہے ہیں. ان کی ٹھاٹ نہ دیکھو. اور پھر آگے اللہ فرما رہے کہ بربادی سے نکلنا چاہتے ہو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، خسارے کی ضد. youtube.com/Islamic Media IH. تو اس کے لیے اللہ پاک نے 4 صفات بیان کی ہے: مال، ڈگری، عہدہ، کرسی. یہ بیان کیا نا؟ ہاں کیا بیان کر رہے اللہ؟ 4 صفات: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور فرمائے چاروں کو مل کر پوری کامیابی ہے، یہ نہیں کہ ان میں سے جو ایک ایز یو لائک، بلکہ چاروں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. جتنی ضرورت الا الذین آمنوا ہے اتنی وعملوا الصالحات ہے. صرف آمنوا ہے تو فرمائے 1/4 میرے دوستوں 4 حصہ کامیابی کا ہے. پاؤ وعملوا الصالحات ہے تو آدھا، اور وتواصوا بالحق ہے تو پونا، اور وتواصوا بالصبر بھی ہے ساتھ میں تو مکمل کامیابی ہے. مکمل خسارے سے نکلنا، مکمل بربادی سے نکلنا، مکمل ذلت اور ہلاکت سے نکلنا ہے، یہ پوری کامیابی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے بربادی سے نکلنے کی راہ، کہ غریب بھی بربادی سے نکل سکتا ہے، مالدار بھی بربادی سے نکل سکتا ہے، حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والا بھی خسارے سے نکل سکتا ہے، اور جھوپڑے میں رہنے والا بھی ہلاکت اور بربادی سے نکل سکتا ہے. نہ ملک کی محنت، نہ مال کی محنت، نہ ڈگری کی محنت، نہ عہدوں کی محنت، نہ کرسی کی محنت. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا 4 لائن کی محنت کر لو، اس کو اپنے اندر لے آؤ. ہاں یہ حقیقت کے ساتھ آ جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ بھئی آسان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ. 2 باتیں اللہ کا امر ہے اور 2 باتیں محمد رسول اللہ کے ختم رسالت کے نتیجے میں. اور ان چاروں کو مل کر پوری کامیابی کی بنیاد بتائی گئی. اور سب سے پہلی صفت اللہ کیا ہم سے چاہ رہے ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اور یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ ہم سے کہہ رہے، ایمان والوں سے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا
هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ. کس کو کہہ رہے؟ ایمان والوں کو کہہ رہے. ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان والوں سے کہہ رہے ایمان لاؤ. ہاں تو پتا چلا میرے دوستو، ایمان زبان کے بول کا نام نہیں ہے. اسی لیے میرے دوست چند اعرابی سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کہ یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا. قرآن کی آیتیں لے کر جبرائیل آئے اور نبی کو خطاب کر کے جبرائیل نے کہا ان سے کہہ دو، اے نبی جی ان سے کہہ دو یہ لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. اسے غیروں کو کہے کی دعوت ہے؟ اسلام کی. اور اسلام میں کیسے داخل ہوگا؟ ایمان پر کلمہ پڑھ کر. اور پھر ایمان والے کو ایمان کے بنانے کی دعوت ہے کہ اس ایمان کو اندر داخل کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. کلمہ پڑھ کر آدمی کہاں داخل ہوتا ہے؟ اسلام میں. اور جب محنت کرتا ہے تو ایمان کہاں داخل ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر. سمجھے بھائی؟ ہاں. youtube.com. تو اعرابی کے بارے میں اللہ پاک نے یوں کہا کہ نبی جی ان سے کہو یہ لوگ ایمان، ابھی تو یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں کلمہ پڑھ کر. یہ لوگ کہاں داخل ہوئے؟ اسلام میں. اب اگر یہ محنت کریں گے تو ایمان ان کے اندر داخل ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے غیر کو اسلام کی دعوت ہے اور مسلمان کو ایمان کی دعوت ہے. غیر کو کیا کی دعوت ہے؟ اسلام کی. اس لیے صحابہ جہاں جاتے کیا کہتے؟ مان لو اللہ ایک ہے، ہم تم بھائی بھائی. اسلم تسلیم. تو غیر کو دعوت اسلام کی اور مسلمان کو دعوت ایمان کی. آپ کو بھی اس کی کیا دلیل ہے کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے 2 دعوتیں دی کہ بھئی قبطی اور فرعون کو دعوت کس کی تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. کہ بھئی اسی کی دعوت تھی نا کہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ جاؤ. ہم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر زندگی کو اپنا لو. اور بنی اسرائیل کو کیا کی دعوت تھی؟ کیا بھائی بنی اسرائیل کو کیا کی دعوت تھی؟ کہ ایمان بناؤ. غیر کو دعوت اسلام میں آؤ اور مسلمان کو دعوت ایمان بناؤ. بنی اسرائیل کو 2 ہی چیزیں دی گئی تھی، کلمہ نماز. کیا دیا گیا تھا؟ کلمہ نماز. کہ ایک تو ایمان کو بناؤ اور ایک اپنے گھروں میں نماز کو قائم کرو. تو یہ 2 لائن الگ الگ ہے. کلمہ پڑھ کر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. لیکن آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم اس ایمان لے آئے ہیں. اسے صحابہ فرماتے ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے. یعنی قرآن میں جتنے ایمانی احکامات ہیں اور قرآن میں جتنی ایمان کی شرائط ہے اور قرآن میں جتنا ایمان کو کہا گیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو سیکھا ہے. یہ ہے ایمان کا سیکھنا. کہ قرآن کس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہ اللہ پر ایسی ایمان لاؤ جیسے اللہ کا حق ہے. اور رب اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہ مالک اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، وہ خالق اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور رزاق اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں. اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نگہبان، کوئی مددگار نہیں. ورنہ کلمے میں تو ہم نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ سارے الہ کا انکار کرو، سارے معبود کا، ساری شکلوں کا، سارے اسباب کا. اللہ کے علاوہ جس کو جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرو. زمین سے، آسمان سے، چاند سے، ستاروں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا. نہ ذرے سے، نہ پہاڑ سے، نہ قطرے سے، نہ سمندر سے، نہ پیسے سے، نہ قارون کے خزانے سے،
نہ چونٹی سے، نہ جبرائیل سے، نہ پتھر سے، نہ ایٹم بم سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی. اور جب تک مخلوق کا یقین نکلتا نہیں، خالق کائنات کا یقین دل میں آتا نہیں. اس لیے الا اللہ کا تعلق دل سے، زبان سے نہیں ہے. کہ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ذات سے ہونا، یہ دل میں بیٹھ جائے. یہ پہلا مطالبہ ایمان کا. کہ کس کو مانا ہے تم نے رب، کس کو مانا ہے تم نے خالق، کس کو مانا ہے تم نے مالک، کس کو مانا ہے تم نے ستار، کس کو مانا تم نے غفار، کس کو مانا تم نے رزاق، کس کو مانا تم نے سب کچھ کا کرنے والا. اللہ خود کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رات روک لے. کوئی ہے جو دن کو نکال لے؟ اور وہ اللہ اگر دن کو روک دے، کوئی ہے جو رات کو لے آئے گا؟ کون ہے جو زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے؟ مرغی زندہ، مردہ انڈا مردہ کس نے نکالا؟ اور مردہ انڈے میں سے زندہ مرغی کس نے نکالا؟ ایک تفسیر علماء نے کی، اور ایک تفسیر کہہ رہے بے دین گھروں میں دیندار اور دیندار گھرانے میں بے دین. یہ بھی میرے دوست زندہ میں سے مردہ اور مردے میں سے زندے کے نکالنے کی تفسیر ہے. جب محنت نہیں ہوگی تو دیندار گھرانے میں بے دین پیدا ہوں گے، اور جب محنت وجود میں آئے گی بے دین گھرانے میں اللہ دینداروں کو پیدا کریں گے. جو مالک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے. ہدایت وہی دینے والا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ پوچھے کوئی ہے جو تم پر غالب آ جائے؟ اور آگے اللہ پوچھ رہے اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو کوئی اور ہے؟ ارے کوئی اور ہے، کوئی اور ہے مشکل کشا، کوئی اور ہے نگہبان، کوئی ہے کام کا بنانے والا. کہ نہیں؟ ایمان والوں کو تو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ کے لوگ جس کو پکارا جاتا ہے ان کی مثال قرآن نے دی ہے. جیسے کوئی آدمی دریا کنارے کھڑا ہو اور پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر یوں کہے اے پانی آ جا، پیاس بجھا جا. 1000 مرتبہ بھی کہے تو جیسے وہ پانی اس کی پکار کو سننے سے عاجز ہے، فرمائیے اللہ کے لوگ جس کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ اس کی پکار کو سننے سے عاجز ہے. کہ کچھ نہیں. اللہ کہہ رہے جو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی اڑا نہ سکے، کتا ٹانگ اٹھا کے منہ دے اس کتے کو نہ روک سکے، مکھی ان کے چڑھاوے میں سے کچھ اتار لے کر اڑ جائے اس سے لا نہ سکے. جو اپنی حفاظت نہ کر سکے تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اللہ کے لا جو کچھ ہے ان کی مثال یہ کہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق 3 کمزوری کا نام ہے. مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جو خود سے پیدا نہ بھی کسی نے بنایا تو بنی. میں بھی مخلوق، میری محنت بھی مخلوق، میری ذات بھی مخلوق، اور میرے دوست بزرگ میں بھی خود اپنی ہر چیز مخلوق. مجھ سے بھی وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، مجھ سے بھی وہ ہو جائے میرا جو اللہ چاہے گا. ہاں، میں اپنے بننے میں، میں اپنے وجود میں، میں اپنی بقا میں، میں اپنی فنا میں اللہ کا محتاج ہوں. تو یہ اللہ پاک کا مطالبہ ہے ہم سے کہ یہ ایمان لاؤ. وہ ایمان جو اللہ کیا مطلوب ہے، وہ نہیں جو میرے پاس موجود ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک پانی تو سمندر کا پانی ہے کہ بھائی اسے کیا کہیں گے؟ سمندر کے پانی کو پانی کہیں گے نا، واٹر ہی کہیں گے نا، کیا بھائی کہ کچھ اور کہیں گے؟ اور ایک پانی چمچے کا ہے. ہم نے پانی مانگا، میں پانی لا دو، تو ایک آدمی نے چمچے میں پانی لے آیا. یہ کیا رہا ہے؟ آپ نے پانی مانگے نا، یہ ہے نا پانی. اب بتاؤ چمچے کے پانی کا کوئی انکار کر سکتے ہے پانی نہیں ہے؟ ارے بولو نا. کوئی کہہ سکتا ہے اٹس ناٹ واٹر؟ نہیں، واٹر ہے، واٹر پانی ہے. نہیں، فرق ہے. سمندر کے پانی اور چمچے کے پانی کا جو فرق ہے، خدا کی قسم میں میرے صحابہ کے ایمان کا فرق ہے. کہ صحابہ کا ایمان کہ سمندر
سب کچھ آ کر فنا ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں رکھنے والے. اور میرا ایمان چمچے کا پانی، ذرا سی جھٹکا لگا، ذرا سی پاؤں پھسلا، ذرا سی جھٹکا اور میرے سے چھلک گیا. Islamic Media. کبھی آنکھ کا جھٹکا لگا ایمان چھلک گیا، کبھی زبان کا جھٹکا لگا ایمان چھلک گیا، کبھی کانوں کی گندگی آئی ایمان چھلک گیا، کبھی مال کی گرمی آئی ایمان چھلک گیا، کبھی حسن پرستی آئی ایمان چھلک گیا، کبھی ناچ گانے کی عیاشی ایمان چھلک گیا. یہ چمچے کا پانی ہے، لیکن پانی کا انکار نہیں، ایسے ایمان کا انکار نہیں ہے ہمارا کہ ہمارے ایمان کو انکار کر سکتا ہے کہ نہیں. ایمان ہے لیکن کس درجے کا ہے. ایک آدمی پہلوان ہے، روزانہ 500 ڈنڈے تک مارتا ہے، اس سے بھی آدمی کہو گے نا کہ جنات کہیں گے. ہاں بھائی. اور ایک آدمی بالکل مریل کھپڑ بستر پر پڑا ہوا ہے، اتنا کمزور کہ ناک پر ویسی مکھی نہیں اڑا سکتا، اسے کیا کوئی مردہ ہے. ہاں بھائی. یہ بھی آدمی یہ بھی آدمی. تو دونوں میں جو فرق ہے وہ میرے اور صحابہ کا فرق ہے. آپ کا نہیں کہ اپنا کہہ رہا ہوں کہ کون کس درجے کا تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے. اور اللہ ہم سے مطالبہ کرے وہی مان لو جسے انہوں نے لایا. ڈالڈے والا نہیں، چیزوں کے یقین والا نہیں کہ رب بھی اور سب بھی. آج تو سیکولر مین کی گندگی یہ صاف کہتا ہے اللہ بھگوان سب آل ہیل والی نو ون نر پرابلم. ہم تو سب کو مانتے، فری مائنڈ فری مائنڈ. کہاں غیر کی گندگی، کہاں رب کی بندگی، سب فری مائنڈ نر پر سب ایک. اس کو اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. کہ اللہ اللہ ہے، اس کا کوئی آکار نراکار نرادھار ہے، نہ اس کا کوئی مثل نہ اس کا کوئی مثال، نہ وہ کسی سے پیدا ہو نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ نبی جی کہہ دو اللہ ایک ہے، ایک اکیلا تمہیں تنہا، احد احد، نہ کوئی اس کا مثل نہ کوئی اس کا مثال، کوئی نہ، اکیلا اکیلا. اور اللہ الصمد یہ اللہ کی دوسری بڑی صفت، بے نیاز بے نیاز بے نیاز. ہر مخلوق ہر معاملے میں اس کی محتاج، اور وہ کسی معاملے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں. کسی کا کام اس کے بغیر نہیں بن سکتا، اور وہ اپنے کام کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں. وہ ایمان جو شخص سے نکال دے، دھوکے سے نکال دے، مخلوق کی گندگی سے نکال دے، اور سب کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں کھڑا کر دے، اس ایمان کا اللہ سے مطالبہ ہے. کہ خالد بن ولید سے 60,000 کے مقابلے میں پوچھا جا رہا ہے کہ خالد یہ 60,000 آئے ہیں، عرب نصرانی لوہے کو لوہا کاٹتا، اتنی بڑی فوج آئی، کتنے آدمی جانے چاہیے؟ تو خالد بن ولید نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ سوچو کہ کس کو بھیجنا چاہیے، پھر اس سے خود پوچھو کہ کتنے تیرے کو چاہیے. پہلے تو کمانڈر طے کرو. تو مشورہ ہوا اور طے ہوا کہ خالد جائیں گے. کتنے کے مقابلے میں؟ 60,000 کے مقابلے میں. تو پھر پوچھا یہ خالد اب تم بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے؟ کہا میں اکیلا کافی ہوں، میں اکیلا کافی ہوں. مذاق نہیں کرو، یہ وقت میں اس کا ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں. اور یہ بیچارے کفر کے اندھیریوں میں، اور اللہ کہتا اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہیں کرنے والا مردہ ہے. اب مردے 60,000 60 لاکھوں، مسئلہ کیا ہے؟ ہاں نہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو زندے کا ہے، مردے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی ان کی نگاہ،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا آپ ایک دو آدمی سے نہیں لڑتے ہیں، جب دیکھا ہزاروں کے مجمع میں گر گھستے ہیں، کیا بات ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ علی ہی تھے، شیر خدا. عجیب جواب دیا، فرما اگر ایک دوست سے لڑوں گا تو موت کتنی آئے گی؟ کتنی آئے گی؟ ایک بار. اور ہزاروں کے مجمع میں گھس کے مروں تو موت کتنی آئے گی؟ ایک ہی بار. مرنا تو ایک ہی بار، پھر ایک دو کے چکر میں کیا کو پڑھوں؟ اور نہ وقت سے پہلے کوئی مر سکتا ہے، نہ وقت سے پہلے کوئی مار سکتا ہے. تو اپنے قاتل کو کہا کرتے ہوئے مجھے قتل کرے گا، تو لوگوں نے اسے مار ڈالے، ختم کر دے. کہ میرے قتل کے بغیر قتل کیسے ہوگا؟ اس کے ہاتھ سے میرا قتل ہونا لکھا ہوا ہے. سارے لوگ مار دیں اس کو کہ نہیں یہ مرے گا کیسے جب تک مجھے نہیں مارے گا، یہ تو میری موت کے میرے قتل کے قصاص میں مرے گا. یہ یقین تھا کہ موت حیات اللہ کی طرف سے جو آئی نہیں کر سکتی. خدا کی قسم میرے دوست اللہ کو مان لو. ہاں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن خدا کی قسم شکلوں کے ساتھ. بے شک اللہ کرتے ہیں، بے شک اللہ پالتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاتھ میں، لیکن دکان بھی تو کچھ ہے، میری ڈگری بھی تو کچھ ہے، میری محنت بھی تو کچھ ہے، میری کمائی بھی تو کچھ ہے. میں نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ جبرائیل آئیں گے تو گئے اوپر کی خدا اللہ کی، نیچے کی میرے گھر کی میری. یہ گھر کے پالنہار تو ہم ہی ہے نا، گھر کے پالنہار تو ہم ہی ہے نا، گھر کے حاجت روا، گھر کے مشکل کشا، گھر کے کام بنانے والے تو میں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال کیا تھا اپنی ماں سے. پہلا سوال ابراہیم علیہ السلام کا کہ اماں میرا پالنے والا کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے تیرا پالنے والا تو میں ہوں، میں پالتی ہوں تجھ کو، میں نے دودھ پلایا، میں نے بڑا کیا، میں کھلا رہی، میں پکا رہی، میں بنا رہی. تو دوسرا سوال کہ اماں تیرا پالنے والا کون؟ کہ بیٹا میرا پالنے والا تیرا باپ ہے، حاضر ہے، وہ کما کے لاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کل کو یہ کرتا ہے، تو گھر چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا سوال کہ حاضر کا میرے باپ کا پالنے والا کون ہے؟ کہ نمرود، ہم سب کا پالنے والا. تو چوتھا سوال کہ پھر نمرود کا پالنے والا کون ہے؟ وہ سب کا، اس کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو میرا باپ پالے، تجھے تو تیرا شوہر پالے، اور نمرود کو کون پالنے والا؟ تو مخلوق بھی کسی کا خدا ہو سکتا ہے؟ مخلوق کیا تیری خدا ہو سکتی ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینہ حمل کو ہوتا ہے میرے دوستوں تو جان ڈالی جاتی ہے. یہی ہے نا، 4 مہینے کے بعد جب گوشت کا لوٹ تو پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے. پھر 5 مہینے ماں کے پیٹ میں چھپے رہتا ہے روح کے ساتھ. کہ بھئی کون سے باپ کی طرف سے منی آرڈر آیا تھا؟ کون سی ماں نے کھانے کے پارسل اندر بھجوائی تھی؟ کون سے فیڈر دودھ کی باٹلی اندر ماں نے پہنچائی تھی کہ بیٹے پی پی پی، ابھی عادت ڈال. 5 مہینے ماں کے پیٹ میں اللہ نے بغیر کسی سبب کے پالا کہ بھی کھلایا نہیں کھلایا، ہاں، اور منہ سے نہیں ناک سے کھلایا. ہاں، اب 5 مہینے کھلایا لیکن سنڈاس اور پیشاب سے پاک رکھا کہ بھی ماں کے پیٹ میں بچہ سنڈاس پیشاب کرتا ہے. اور آج دنیا کہتی ہے 2 منٹ بغیر سانس کے آکسیجن کے نہیں رہ سکتے. 5 مہینے اللہ نے ماں کے پیٹ میں بغیر آکسیجن کے رکھا کہ بھائی ماں کے پیٹ میں آکسیجن کا گزر تھا. جب پوچھ لینا کبھی ڈاکٹر سے، میری بات میں انہیں نہیں لانا. 5 مہینے اللہ بتا رہے میں پالنے والا. کبھی اپنی پیدائش پہ غور کرو، اپنی ماں کے پیٹ کے زمانے پر کہ کھلایا ہے بغیر سنڈاس و پیشاب کے. اب بغیر سانس کے 5 مہینے تیری زندگی کو باقی رکھی ہے. تو ہم پالنے والے. ابھی کبھی اپنے آنے پہ غور کرو، اپنے وجود پہ غور کرو کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صرف اپنی ذات پہ غور کرو تو اللہ کی قدرت کو مان لو.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے. سب سے بہترین اگر مخلوق اللہ نے تو بنائی ہے تو انسان ہے. youtube.com/Islam. امام ابو حنیفہ کے دور میں کیسے ایک مسئلہ ہوا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے محبت میں پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھی، تو محبت میں کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تیرے کو 3 طلاق. دیوانوں کے بھی دیوانے پن ہوتے ہیں. اب بول دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں، 14ویں کا چاند تھا، تو تیرے کو 3 طلاق. اس زمانے کے سارے مولوی سے فتوا پوچھا، سب نے کہا نکاح سے نکل گئی، طلاق ہو گئی. کہ چاند سے زیادہ حسین کہاں سے ہوگی؟ تیری نگاہ میں ہو لیکن سب کی نگاہ میں تھوڑی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ گیا تو امام نے کہا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی، جاؤ مزے کرو. تو دوسرے علماء نے کہا تو آپ نے کیسے فتوا دے دیا اور آپ کیسے کہہ سکتے چاند سے زیادہ حسین ہے؟ کہا میں نے تو قرآن سے فیصلہ کیا کہ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ بہتر تو ہم نے انسان کو بنایا ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ چاند کی کیا حیثیت ہے؟ چاند کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا اس سے بہتر بنایا ہم نے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. تو میرے دوستوں وہ سب سے بہتر صرف اپنی ذات کا آدمی غور کرے، اپنی پیدائش پر، اپنے سر کے باؤں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، یہ بال، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان، صرف اپنے چہرے کو دیکھے. قسم کھا کر آدمی کہہ سکتا ہے جو چہرہ اللہ نے مجھ کو دیا دنیا میں کسی کو نہیں دیا. جو آنکھوں کی بناوٹ میری، جو آواز میری، جو کانوں کی بناوٹ میری، جو اللہ پاک نے مجھ کو فیس دیا، فیس، خدا کی قسم اونلی ون ہوں، کوئی دوسرا نہیں. سب ایک جیسے ہو جاتے تو گھر میں کبھی کبھی لٹو ون پیدا کر دیتے ہی ایک جیسے دو، کیا کون، مارا کون، پیٹا کون، پتہ ہی نہیں. دیکھ لو کیا کس نے، پیٹا کون، ارے میں نہیں تھا اماں، جھوٹ بولتا میرے کو. ماں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، کپڑے الگ پہناتی ہے، سامان الگ رکھتی ہے. جو گھر میں ہو تو مشکل ہے، اور اگر ضرور ہو جائے تو پیسہ بھر کے کوئی جائے، نکال کے کوئی لے جائے. ہاں کیا بھائی ہمارے گھر میں کب کون چلا جائے پتہ ہی نہیں چلے. ابھی تو آپ آئے تھے، کون آیا تھا؟ میں تو ابھی آیا ہوں. دکان جا کے بیٹھے سیٹ صاحب، اب نوکر سلام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر نکل کے جب دوسرے سیٹ صاحب آئے، ارے آپ کون ہے؟ ارے میں ابھی آ رہا ہوں، دکان کا مالک ہوں. تو یہ کون گیا ابھی؟ سارا نوٹ گن کر کہ زندگی کا کیا حال ہو جائے. کبھی غور کیا ہے؟ میرا اللہ پاک ایسی زبردست قدرت کا مالک، کیا آواز، قدموں کی آہٹ. اب تو امریکہ نے ایک اور تحقیق کی کہ فنگر پرنٹس بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدمی انگلی چھین لے، انگلی زخمی کر لے تو تھوڑی دیر کے فنگر پرنٹس کو غائب کر سکتا ہے، لیکن آنکھوں کے اندر کی بناوٹ تب لوگ اس کا بھی اسکرین کرتے ہیں، ٹیسٹ، کہ وہی آدمی ہے. آدمی کی آنکھوں کے اندر کی جو بناوٹ ہے وہ بھی میرے دوست اونلی ون ہے. یہ ہے میرے رب کی قدرت. کتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے، کتنے ہو رہے، کتنے ہوتے رہیں گے. اس وقت کتنی عورتیں حاملہ جن کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں، کسی کی ناک، کسی کی کان، کسی کی آنکھ، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کا گردہ، کسی کی کلیجی، کسی کا تلی، کسی کا پھیپھڑا، کسی کی آنتیں، کسی کی میرے دوستوں جلد بن رہی ہے. کبھی آیا اسٹاک میں کمی کہ بچہ آ گیا ابھی ناک نہیں آئی، کیا ہوا؟ بولے آیا نہیں، آئے گا تو بعد میں بھجوا دیں گے. آیا کبھی کہ نہیں؟ سب کے خزانے ایک وقت میں سب کو دے رہا ہے. ایسے لامحدود خزانوں کا مالک ہے. اس اللہ کی عظمت اور بڑائی. مجھے چاروں صفت بیان کرنی ہو تو یہ لا الہ الا اللہ پر ہی نکل جائے گا. کل بعض دوستوں نے کہا آج بس ساری باتیں بھی ایمان پہ بات نہیں ہوئی. میرے ساری باتیں بھی ایمان ہی کی تھی. اللہ کی تعارف، اللہ کی عظمت.
اور اللہ تو ایسی چیز ہے میرے دوستوں، کائنات کی ہر چیز کو دیکھو تو اللہ سمجھ میں آ جائے. تو میرے دوستوں ہر چیز، ہر شکل، زمین کو دیکھو تو اللہ سمجھ میں آئے، آسمان کو دیکھو تو اللہ سمجھ میں آئے. ہر شکل، ہر چیز اپنے بنانے والے کا تعارف کر رہی ہے. اللہ کے لیے آسمان دیکھو، اتنا بڑا آسمان کا بنانے والا کون؟ یہ زمین کا بنانے والا کون؟ ایک ہی پانی تم استعمال کر رہے باغ کے اندر، ایک طرف انگور کی بیلیں ہے، ایک طرف سیب کا درخت ہے، ایک طرف کیلے کا درخت ہے، ایک طرف آم کا جھاڑ ہے، اور ایک طرف نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، اور ایک طرف پھول ہے، اور ایک ہی پانی تم نے دیا ہے. اب کہیں یہ پانی انگور کی شکل میں اور انگور کے رس کی شکل میں، کہیں یہ پانی کیلے کی مٹھاس کی شکل میں، کہیں یہ پانی میرے دوستوں آم کے رنگ اور آم کے روپ کی شکل میں، اور کہیں یہ پانی میرے دوستوں بزرگوں سیب کی شکل میں، کہیں یہ پانی گلاب کا پھول اس کی رنگت اس کی خوشبو کی شکل میں، اور کہیں یہ پانی میرے دوستوں بزرگوں ایک ہی پانی کہیں ناریل کے درخت پر چڑھ رہا اوپر بغیر ٹیوب ویل کے، یا تو یہاں سے یہاں چلانا ہو تو اس کے لیے میرے دوستوں پمپ ہے، پمپ موٹر، بٹن دباؤ تو چڑھے گا پانی. اور اللہ پر کتنا بڑا درخت ہوتا ہے ناریل کا، اب نیچے سے، اور کتنی سخت جگہ پر کیسی پائپ لائن کی فٹنگ، ایسا ٹھنڈا، ایسا میٹھا، ایسا بہترین پانی کون بھر رہا ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے. یہ سب چیزیں دوستوں غور کرنے کی. اللہ کہتے تم غور نہیں کرتے، اللہ کہتے کل سیرو فی الارض کہ تم زمین پر پھرو اور میری نشانیوں کو دیکھ کر پہچانو کہ تمہارا بنانے والا رب کتنی بڑی قدرت و طاقت والا ہے. ایک تو ایمان کامل، تو ایمان کا ایک جز لا الہ الا اللہ ہے، وہ ایمان جو اللہ چاہتے، وہ یقین جو اللہ چاہتے کہ سب سے کٹ کر رب سے جڑو، سب سے کٹ کر رب سے جڑو. اسباب کا انکار نہیں، اسباب کے یقین کا انکار ہے. مخلوق کا انکار نہیں، مخلوق کے یقین کا انکار ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ سب کا بنانے والا اللہ ہے. لیکن یہ انکار ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ زمین سے، نہ آسمان سے، نہ چاند سے، نہ ستاروں سے، نہ سورج سے، نہ پہاڑوں سے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب مخلوق ہے. اور اللہ خالق ہے، خالق اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور روزی دینے میں زمین اور آسمان کا محتاج نہیں، وہ پانی کے برسانے میں بادلوں کا محتاج نہیں، اور غلہ دینے میں زمین کی پیداوار کا محتاج نہیں. میرے دوستوں 40 سال تک 40 سال تک قرض مقدس جو حرام کی گئی بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے ایک ایسا قید خانہ، دنیا میں آج تک ایسا قید خانہ نہیں بنا. 6 لاکھ انسانوں کو ایک ساتھ قید کیا گیا، 6 لاکھ، اور کوئی فوج نہیں، کوئی میرے دوستوں داروغہ نہیں. کیا کوئی داروغہ، کوئی فوج، کوئی دیواریں، بغیر دیوار کی جیل ایک فرد نکل نہیں سکا. کوئی دیوار نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی پہرا نہیں، کوئی نگرانی نہیں. لیکن ایسی قید مر کے جنازے اٹھے ہیں لیکن کوئی زندہ نہیں نکل سکا، اور وہی دفن میں مرنے والے بھی. وادی جس میں اللہ نے بھٹکایا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کو 40 سال تک، اور جن جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کو سب کو ختم کروایا، اور ان کی اولادوں کو. اور 40 سال بغیر کھیتی کے، بغیر دکان کے، بغیر باغ کے، بغیر محنت کے، بغیر اسباب کے، بغیر شکلوں کے، کسی چیز کے بغیر اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان سے روزی اتار کے پال کے دکھایا. قرآن دیکھو، من و سلوہ، من و سلوہ. اللہ بتلا رہے کہ ہم پالنے والے ہیں، ہم پالنے والے ہیں. کہیں سنی تھی یہ روایت، ملی نہیں مجھ کو، کسی سے سنی تھی واللہ عالم، کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو کپڑے سمیت آتا، اور جیسے بچہ بڑا ہوتا کپڑے بڑے ہوتے، کیونکہ کپڑے کی بھی کوئی دکان نہیں تھی اور کپڑے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. لیکن اللہ نے کسی کو ننگا نہیں رکھا. کئی جگہ پڑھی نہیں، تحقیق بہت کی، کہیں ملی نہیں کتاب میں، ایک کسی سے سنی تھی. تو اللہ نے 40 سال تک چلتا رہا، اور جب وہ پورے ختم ہو گئے
جنہوں نے یوں کہا تھا اے موسیٰ تو تیرا خدا لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے یہاں. اللہ کہ یہی رہو گے، یہاں سے کہیں نہیں لوگے. اللہ نے وہی بھٹکایا 40 سال تک، ان کے سب مرے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی وادی ٹی میں دفن ہوئے. پھر یشوع ابن نون کے ساتھ اللہ پاک نے ان کی پیڑھی نئی نسل، ہاں جنہوں نے اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھی، ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے میرے دوستوں ارض مقدس کو فتح دلوایا، ملک شام. تو اللہ بڑی قدرت والے ہیں. بس اللہ کی عظمت، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں جب تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے. سب سے چھپ سکتے ہو، چھپا سکتے ہو، رب سے نہ چھپ سکتے ہو نہ چھپا سکتے ہو. اپنے دل کے بھید بھی نہیں چھپا سکتے ہو، اپنے دل کے بھید، اپنی آنکھوں کی خیانت نہیں چھپا سکتے ہو. اس وقت آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ ہم سب کے دلوں کو دیکھ رہا ہے. ہاں کہ سننے والوں تمہارے دلوں میں کیا ہے، اے کہنے والے تیرے دل میں کیا ہے. خدا کی قسم میرا رب ہم سب کے دلوں کو دیکھ رہا کہ بھئی اسے چھپا ہوا ہے. میں آپ کو کتنے کو میں مخلص، اللہ کہہ رہا ہے تیرا دل حال میرے سامنے کھلا ہوا ہے. کیا گندگی اندر ہے میں جانتا ہوں، ہاں اس سے نہیں چھپا کچھ. وہ اللہ کہہ رہے میرے بندو مجھ کو پہچانو، میری مانو. ایک مطالبہ تو ایمان کا یہ ہے، اور دوسرا مطالبہ ایمان کا ہے محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کامل ایمان. دیکھو اسلام کا بھی ایک عجیب مزاج بتایا، سب کو مانو کسی کی نہ مانو. کبھی غور کرو، کہہ رہے سب کو مانو. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو مانو، لیکن کسی نبی کی نہ مانو. جتنی آسمانی کتاب آئی ہے سب کو مانو، لیکن کسی آسمانی کتاب کی نہ مانو. پھر کس کی مانے؟ کہ صرف محمد رسول اللہ کی اور صرف قرآن کی. ماننا سب کو ہے لیکن ماننی ایک ہی کی ہے. یہ ہے اسلام کا کمال. یہاں تک کہ غیروں کے معبودوں کو بھی برا کہنے سے منع کیا کہ ان کو بھی مت برا کرو. ان کے اوتار، ان کے جو کچھ ہے سب ہو سکتا ہے وہ میرے دوستوں کسی دور میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ان کی شکل بدل دی گئی ہو. پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہم نے ہر جگہ نبی بھیجے، اس ملک کے اعتبار سے اٹھے تو وہی اس کو بھی برا نہ کہو. تو مانو سب کی، مانو سب کو، لیکن ماننا کس کی؟ کہ صرف ایک کی، اور وہ کون؟ محمد الرسول اللہ. یہ ہے میرے دوستوں میری نبی کی نبوت کا کمال. کسی کا انکار نہیں کروایا لیکن کسی کی اطاعت بھی نہیں کروائی. جیسے بیٹا گھر کے سب فرض کے سب پورے خاندان کو مانتا ہے لیکن بات کرتے ماں باپ کی مانتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے اور میرے دوست آدم علیہ السلام کو بھی ماننا ہے، اور ان کے درمیان میں جتنے نبی نام کا جاننا ضروری نہیں. 29 نبیوں کے نام قرآن حدیث میں ملتے ہیں، باقی نام نہیں ہے. لیکن ایمان ہے ہمارا 1,24,000 نبی آئے سب حق ہے، حق ہے، حق ہے. نام تک کا جاننا ضروری نہیں. لو یہ مانیں گے کس کی؟ اطاعت کس کی؟ بندگی کس کی؟ زندگی کس کی؟ کہ کالی کملی والے کی. تمام آسمانی کتاب، آج کوئی دوسری آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں، سب میں تحریف ہو چکی. جن جن کے ذمہ ان کی حفاظت دی گئی، حفاظت نہیں کر سکے، برباد ہو گئے. لیکن اللہ پاک کہہ رہے سب پر کو مان لو. اس آسمانی کتاب میں جو کچھ اللہ نے اتارا وہ حق ہے، وہ سچ ہمارا ایمان ہے. لیکن اطاعت کس کی کریں گے؟ نہ توریت کی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، صرف اطاعت ہوگی قرآن مجید کی. عجیب. تو محمد رسول اللہ سارے ادیان منسوخ کیا ہے اور محمد رسول اللہ نے صرف اپنی زندگی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. یہ ہے میرے رسول اللہ پاک کا نظام. اب کسی کو جو کچھ لینا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پنپنا چمکنا چاہتے ہو،
اور دنیا کے باطل نظام کی گندگی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف محمد رسول اللہ کی غلامی کلامی ملے گی. اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے, ساری گلیاریاں, سارے چھوٹے راستے بند ہو گئے, اور صرف ایکسپریس ہائی وے کھلا ہوا ہے, اور وہ ایکسپریس ہائی وے محمد رسول اللہ کی زندگی, شارع عام. جو دوڑ لگائی زندگی کی طرف, جو دوڑ لگائی زندگی کی طرف, اللہ تک پہنچ کے رہے گا. نبی کا دامن ہاتھ میں اور اللہ پاک کی محبت نہ ملے نہیں ہو سکتا. نبی کی غلامی والی زندگی اس کے پاس ہو اور اللہ کی طرف سے عزت نہ ملے نہیں ہو سکتا. عزت والی ذات ایک ہی, کامیاب ترین کائنات کا انسان ایک ہی, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان کی زندگی کو اپنا لے دنیا اور آخرت میں کامیاب. سمجھ بات آ رہی؟ اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور زندگی کے اپنانے کی میرے دوستوں قرآن اجازت نہیں دیتا, بلکہ قرآن اس زندگی کے اپنانے کو شیطان کی اتباع کہتا ہے. قرآن میں اللہ کیا فرما رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. 100% اسلام کا میرے دوستوں زندگی میں لاؤ, اور اسلام کے علاوہ کسی اور زندگی کا اپنانا قرآن کہہ رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سن لو, یہ شیطان کی اتباع ہے. نبی کی غلامی میں تو نفس و شیطان کی گندگیاں ہوگی. نبی کی غلامی عزت کی راہ اور نفس و شیطان کی گندگی دونوں جہاں کی بربادی کی راہ. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کتنی چھوٹی سی بات تھی, کتنی چھوٹی سی بات تھی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے, توریت کے جاننے والے تھے, آسمانی کتاب کے ماہر تھے. اپنی کتابوں سے نبی کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر امتحان لے کر ایمان قبول کیا, اب پکے ایمان والے. اسلام کی, شریعت کی, نبی سے محبت, اللہ کی عظمت, دین سے محبت, حق سب کچھ. یہ مسلمان ہوئے تو پتہ چلا اسلام میں اونٹ کے گوشت کی ممانعت نہیں ہے, اجازت حلال ہے. کھانا فرض نہیں ہے, فرض کہ حلال ہے. ملیں گے تو چھوڑیں گے نہیں, لیکن تلاش میں کہ اونٹ کو پکڑ کے کاٹیں گے نہیں, تو حلال ہے, ہم حلال مانتے ہیں. تو اونٹ کے گوشت کے بارے, اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بعض وجوہات کی بنیاد پر اور بنی اسرائیل کی بعض خباثت کی بنیاد پر اونٹ کے گوشت کو منع کیا گیا تھا. تو زندگی میں کبھی اونٹ کا گوشت کھایا نہیں تھا, اور طبیعت میں کباہت تھی, چرائیت تھی. اب اسلام میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے, تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ اگر ساری چیزیں میں شریعت محمدی پر عمل کروں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر, ایک ایک چیز پر, سب پر میں عمل کروں, صرف اونٹ کے گوشت کے کھانے پر اگر میں پچھلے نبی کی شریعت پر عمل کروں تو کیا حرج ہے؟ صرف ایک چیز, اونٹ. کہ وہ کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اللہ نے قرآن کی آیت اتاری, ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے اسلام میں. اور آگے اللہ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور تم شیطان کی اتباع نہ کرو. نبی کی زندگی کو چھوڑ کر, محمد عربی کی زندگی کو چھوڑ کر, اور نبی کی لائی بات کو چھوڑ کر کسی اور زندگی کا اپنانا, قرآن اسے شیطان کی اتباع کہہ رہا ہے. اور کون ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر قرآن کا مخاطب دیکھو, قرآن اترا کس پر ہے دیکھو, اور قرآن کس کے لاڑ اور پیار کو کیا بتلا رہا ہے اس کو دیکھو, اور قرآن کس کی تسلی کے اتارا ہے دیکھو, تو صرف محمد رسول اللہ کا ہے. ہر جگہ میں نبی غم نہ کرو, میرے نبی آپ مایوس نہ ہو, میرے نبی آپ ان کو نہ دیکھو, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. پورا قرآن جگہ جگہ. اب وہ نبی کی زندگی جس کو اللہ خوش کر رہا ہے, وہ نبی کی زندگی جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا.
آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن کہہ رہا ہے. جب اللہ کے نبی نے پوچھا اے اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہے کو نرم بنایا، تو نے سب کو یہ دیا، مجھ کو کیا دیا؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ بلند کیا، اب قیامت تک کہ میرا نام تیرے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. اذان ہو، کلمہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، درود شریف ہو، تیرے نام کے ساتھ ہی میرا نام ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو جس کے نام کو اللہ پاک بلند کر رہا ہے اس کی زندگی کی بلندی کا اندازہ لگاؤ. آج زندگی کو مسلمان دھکے مار کے، یا عاشق رسول، یہ نبی کا غلام، یہ نبی کا دیوانہ، یہ نبی کی دیوانیاں، یہ نبی پر جان دینے والیاں، اس نبی کی معاشرت کو، اس نبی کے اخلاق کو، اس نبی کے معاملات کو، اس نبی کی عبادت کو، اس نبی کی زندگی کو دھکے مار کے نکالو 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 نکالو. یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی تھی، یہ کپڑے نہیں، یہ کپڑا اچھا اس کا یار یہ نہیں چاہیے، باہر یہی دکھا دے، ہٹا یہ دوسرا لاؤ نا، دوسرا لاؤ نا. youtube.com/. ہاں اب دیکھا یہ ہے دو. تو جسے پیچھے ہٹا اس کو کیا سمجھا، اور جس کو خریدا اس کو کیا سمجھا؟ جس زندگی کو تم نے پیچھے کیا اور جس گندگی کو تم نے اپنایا، اس زندگی کے مقابلے اس گندگی کی تم نے کیا اہمیت دی؟ پھر بھی اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہے؟ آقا کی زندگی، ارے غیر کی گندگی، خدا کی قسم کوئی گندگی سے بھی بدتر ہے. یہ زندگی عزت نہیں دلائے گی، یہ زندگی کامیابی نہیں دلائے گی، یہ زندگی اللہ کی مدد کے دروازے نہیں کھلوائے گی. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کا ادب سکھایا گیا، جس کی مجلس کا ادب سکھایا گیا، جس کے گھر میں جانے کا ادب سکھایا گیا، نبی کے گھر میں جانے کا ادب سکھایا گیا کہ میرے نبی کے دروازے میں جا کے تم ایسے آواز نہ دو جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، کھڑے رہو، انتظار کرو، اگر میرا نبی خود باہر ہے تو بات کرو، ورنہ انتظار کرو، آواز نہ دو. یہ نبی کا ادب بتلا رہے ہیں. نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے عمل مردود کر دوں گا. میرے نبی کے نام کے ساتھ درود شریف نہ پڑھو گے، ہلاک اور برباد کر دوں گا. تو جس نبی کے نام کے ساتھ کی بے ادبی، جس نبی کے گھر کی ادب، جس نبی کے سامنے بولنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، اس نبی کی زندگی کو دھکے مار کے غیر کی گندگی کو اپنانا، اس سے بھی بڑی کوئی بغاوت ہے جو مسلمان اپنے نبی کے ساتھ کر رہا ہے؟ اور یہ ذلت دے گی، عزت دے گی. اپنی بربادی کی بنیادیں تو دیکھو کہ ہم کہاں برباد ہو رہے ہیں، کہاں مار کھا رہا ہے. نبی کا غلام اور عزت نہ ملے اور نبی کی غلامی نہ ہو عزت مل جائے، نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ضد ہے. نبی کا غلام ذلیل نہیں ہو سکتا اور نبی کی غلام کو چھوڑنے والا عزت والا نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہتے دو رنگی چھوڑ، یک رنگی ہو جا، یا تو سنگ یا تو موم ہو جا، یا تو نبی کا غلام بن اور نہیں تو دنیا کی گندگی کا دیوانہ بن. دو رنگی نہیں، یہاں اس کو دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو. مسجد میں آئے تو ٹوپی، مسجد کے باہر نکلے تو چھٹی. ہاں مسجد میں تو عبداللہ، مسجد کے باہر میں کوئی اور. یہ مزاج ہے مسلمان کا. عبداللہ ہر جگہ عبداللہ ہے، مسلمان ہر جگہ مسلمان ہے. یہ نہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ مسلمانی، کل سے چھٹی. اب کیا بولے کل کا ایک دن ہے بس، مغرب کے بعد مسجد کی خالی کو دیکھ لینا. کیا ہوا؟ رمضان گیا، رمضان کا مسلمان بھی گیا، رمضان گیا، رمضان کا قرآن بھی گیا، رمضان گیا، رمضان کی نمازیں بھی گئی، رمضان گئی، رمضان کی عبادتیں بھی گئی، رمضان گئی، رمضان کی بندگی بھی گئی، اور رمضان گئی، رمضان کی طاعتیں بھی گئی. چھٹی. بہنوں کے سر کے دوپٹے بھی گئے، نوجوانوں کے سروں کی ٹوپیاں بھی گئی، مسجد پر دوڑنے والے قدم بھی گئے، قرآن کو اٹھا کر پڑھنے والی نگاہیں بھی گئی. آپ کو پوچھے کیا ہو گیا دوستوں؟ وہ تو رمضان ڈالا میں گیا رمضان چھٹی. رمضان فری مائنڈ، فری ایوری تھنگ فری. رمضان میں ہر وقت تسبیح قرآن، رمضان چھٹی. عید کو ہی دیکھ لو، صبح میں نے مثال دی، پورا ایک مہینہ گندے میلے کپڑے دھوئے، پسینے پسینے ہو گئے، کھانا پینا آگے پیچھے کیا، محبت تقاضے آگے پیچھے کیے، کپڑے دھونے میں لگائے، دھونے میں لگائے، دھونے میں.
اور 1 مہینے کی محنت کے بعد دھل کر پاک صاف چمکدار کپڑے ہو گئے. اب لے کر باہر نکلے کہ وہ استری کرا کر لے آئے. اب استری کرا کر لے کر آ رہے تھے, یوں پھسل گیا پاؤں اور سارے کپڑوں کے ساتھ گٹر میں گر گئے. تو کیا ہوا؟ ارے بولو نا. 1 مہینے میں کپڑے جتنے گندے نہیں ہوئے تھے 1 پل میں گندے ہو گئے. دھلنے میں تو مہینہ لگا اور میرے دوستوں برباد ہونے میں 1 پل لگا. عید کا دن 1 پل 1 مہینے کی کمائی اڑ جائے گی. اور دیکھ لو کتنوں کی جوبوں میں ہری پیلی نہ جانے کیسی ٹکٹیں. نہیں پلان عید کیسے منائیں گے؟ اور ہم سے زیادہ ہمارے ہمدرد. عید کا شاندار استقبال, عید کی شاندار خوشی کے موقع پر آپ کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے اور آپ کے ایمان کو برباد کریں گے. 1 مہینہ ہمارے دھندے بھی بالکل ٹھنڈے تھے. اب تو آ گیا موقع, ادھر سے یہ نکلے گا ادھر سے وہ نکلے گا. کیوں بھائی؟ اور ایک ہی رات میں جو بربادیاں اور جو اپنے رب کی ناراضگیاں اور جو کمائی ہوئی ساری کمائی کی بربادی, کوئی تصور کر سکتا ہے کس مشقت کے ساتھ یہ زندگی میں 1 مہینہ گزارا تھا؟ کیسی بہنوں نے مشقت کی تھی, کیسے جوانوں نے مشقت کیے تھے. اور 1 دن 1 پل. پھر عیدگاہ تک آنے گی, عیدگاہ کا کپڑے کا جوڑا بھی الگ ہے نا بھائی. وہ بڑی ٹوپی نے کیا نے سب ماشاءاللہ, جبا نے اظہار بھی بالکل وائٹ ٹو وائٹ, کہ لگے فرشتہ چلا آ رہا ہے. اور عیدگاہ سے جانے کا آدھے گھنٹے بعد دیکھ لو کون ہے بھائی یہ؟ ارے وہی فرشتے صاحب ہیں یہ. نہیں سوری کیا بن کے آ رہے ہیں؟ وہ تو لٹکا دیے, وہ تو عید کی نماز کے لیے تھا نا. ہاں آدمی کچھ نہیں سوچتا دوستوں, میں اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں, میں اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں, جس کے نام کو جس کا کلمہ پڑے بغیر ایمان میرا مکمل نہیں, جس کے الہی شریعت کو اپنائے بغیر اسلام میرا مکمل نہیں, جس پر ایمان کے بغیر دین میرا مکمل نہیں, جس سے محبت کے بغیر اللہ کی محبت مجھ کو حاصل نہیں. آج اسی کی زندگی کے ساتھ میرے مذاق کی انتہا دیکھ لو, میرے ظلم کی انتہا دیکھ لو, میری بغاوت کی انتہا دیکھ لو. کہ ہمارے گھر میں ویلکم کا بورڈ ہے, ساری گندگی آ سکتی ہے, ساری دنیا کی گندگیاں, نہیں آ سکتی تو آقا مدنی کی زندگی کہ نہیں. ابھی عید کے دن, خوشی کے دن, چلو بڑے بڑے ڈیکوں کا انتظام ہے اس دن, کہ 1 مہینہ ہو گیا کانوں نے سنا نہیں. 1 مہینہ کیا ظلم ہے کہ بھائی. اور اللہ کے نبی نے کہا یہ زنا کا منتر ہے, موسیقی زنا کا منتر ہے. مسائل کو اٹھا کر دیکھو دوستو, پر میں جس گھر میں گانے بجانے کے سامان ہوں گے اس گھر میں میرے دوست برکت و خیر نہیں آ سکتی. ہم خود ہی کہہ رہے ہمیں برکت و خیر لانی کا ہے, ہمارے وہاں تو بہت ہے. تو محمد رسول اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, اللہ کے نبی کی ایک سنت کی قیمت, اور اللہ کے نبی کی ایک ادا جان سے زیادہ محبوب بن جائے. جیسے نبی کے نام سے محبت ہے, خدا کی قسم ایسے آقا کی ایک ادا سے محبت نصیب ہو جائے. یہ ہے لا الہ, یہ ہے الا الذین آمنوا پھر وعملوا الصالحات, اور وعملوا الصالحات میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے. اور میری آپ سے ایک عاجزانہ گزارش ہے دوستو, یہ پورے مجمع سے, ہماری بہنوں سے بھی اور سب سے, کہ رمضان کی برکت سے اللہ نے جو نماز کے پڑھنے کی توفیق دی ہے, کم از کم اس کو مانگ لو اپنے اللہ سے کہ اللہ موت تک تو مجھے نمازی بنا دے, اور نماز کے چھوڑنے کا کلنک میرے ماتھے پر باقی نہ رہے. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کیا نیت کرتے ہو؟ کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام, آج کے بعد بے نمازی کا داغ نہیں رہے گا. اب بے نمازی سمت کے لیے گالی ہے, گالی کسی مسلمان کو بے نمازی کہنا. ہمیں مسئلہ دیکھ رہا تھا, کسی نے روزے کے فدیے کے بارے میں پوچھا تھا کہ باپ بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا ہے, اور ان کا فدیہ, اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ تو اس روزے کے فدیے کو جو میں نے نکالا
تو اس میں لکھا ہوا تھا یہی فدیہ مفتیوں نے کہا ہے نماز کے چھوڑنے کا بھی ہے. یعنی کوئی آدمی مر گیا اور کچھ نماز اس کے ذمہ باقی رہ گئی تو اس کے ورثہ اگر اس کے مال میں سے فدیہ ادا کر دے، ورنہ اللہ کے نبی نے روزے کا فدیہ بتایا ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ نماز کے چھوڑنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اسے نماز کے نہ پڑھنے کا کہ فدیہ ہی نہیں ہے. یہ تو بعد میں علماء نے کہا کہ جیسے روزہ نہ رکھ سکنے کے بندے پر اس کی فدیہ دی جائے، وہی فدیہ اگر کسی کی کچھ نمازیں بڑھاپے میں، بیماری، معذوری کی حالت میں چھوٹ گئی اور اس کے ورثہ اس کے مال میں سے اس کا فدیہ دے دے تو یہ قرضہ اس کا ادا ہو سکتا ہے. جیسے نماز حج کے چھوڑنے پر کوئی حج بدل کرے تو یہ گنجائش فقہا نے دی، نبی نے نہیں دی. نبی نے تو روزے کا فدیہ بتایا، نماز کا فدیہ بھی نہیں بتایا. کیوں کہ نماز کے نہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہے. جب میرا نبی گھسیٹ کر جا رہا ہے، خنجر لگا ہوا حضرت عمر کو اور بے ہوشی پہ بے ہوشی ہو رہی، اور جب نماز پڑھ کر الصلاۃ الصلاۃ کہ ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. سارا ٹی وی کے پروگراموں پر، چائے کی پیالیوں پر، کیرم کے کلبوں پر، کرکٹ کے میدانوں پر اس امت کی نمازیں برباد ہو رہی ہے. ورنہ جماعتیں تو کہیں گئی نہیں، جماعت کا مسئلہ ہی نہیں. نمازوں پر آؤ. اگر اس رمضان کی برکت سے امت نماز پر بھی آ گئی، یہ اللہ کی مدد کے دروازے کھلوا دے گی. اور نماز اس کی زندگی میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شرمی بے حیائی کے دروازوں کو بند کروا دے گی. اللہ نے نماز میں گناہوں سے روک رکھی ہے. ایمان کا اخلاص تو لانا پڑے گا، لیکن نماز کے بنانے پر خود بخود اللہ پاک گناہوں سے روکنے کی استعداد دے دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کی نماز اس کو بے شرمی بے حیائی کے کاموں سے نہ روکے کہ اس کی نماز ہی نہیں. یہ پکی بات. تو ایک تو نیت کر لو انشاءاللہ. ہمارے جتنے بیٹھے ہیں یہ پورے میرے دوستوں 10 دن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ نیت کرو انشاءاللہ نماز پہ باقی رہیں گے اور آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں کہ عید کی رات ہی اور عید کا دن ہی میں نماز ختم، بلکہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ زندگی گزرے گی اور ایک اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے. ہاں، نبی کی سنتوں میں تاثیر ہے، اللہ کی محبت کے دروازے کھلوائے گی، اور جس سے اللہ محبت کرے گا ہر مخلوق اس سے محبت کرے گی، اور جس سے اللہ ناراض ہر مخلوق اس سے ناراض ہے. اور اللہ راضی ہو نہیں سکتا کالی کملی والی کی زندگی کو اپنائے بغیر. اللہ نے شرط رکھی ہے، فتبعونی فتبعونی فتبعونی. تو اگر امت یہ 2 چیزوں کی نیت کر لے، ایک تو بے نمازی کی نحوست کو نکالنا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے، اور ایک زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنا ہے، سنت کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے. ایک چیز گناہوں سے روکے گی، دوسری چیز اللہ کی محبت کے دروازے کھولے گی، اور اللہ جس سے محبت کرے گا سب سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ارے دونوں چیزیں اگر زندہ ہو گئی، بتاؤ میرے دوستوں پورے دین پر چلنے کی آسان شکلیں وجود میں آئے گی نہیں آئے گی؟ تو یہ سب نیت کرتے ہیں. اب یہ ایمان اور اعمال صالح پر ہم باقی رہے اور ایمان اور اعمال صالح ترقی کرے اور ایمان اعمال صالح کے ساتھ ہماری موت ہو اور ایمان اور اعمال کے ساتھ میرے دوستوں ہم دنیا میں جینے والے بنے اور اس ایمان اور اعمال صالح والی زندگی پر پوری دنیا کا ایک ایک مسلمان آ جائے. اس کے لیے 2 چیز دی گئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ اپنی ذات سے نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب جس کو تم حق سمجھ رہے ہو اس حق پر چلو بھی اور اس حق پر دوسروں کو بلاؤ بھی. آؤ دیکھو یہ راستہ ہے، دیکھو یہ راستہ ہے. ہم یہ راستے سے گئے سیدھا اسٹیشن جاتا ہے، دوسرے راستے میں نہیں، بہت کچا راستہ ہے. ہاں بہت کچا راستہ، بڑے گڑھے ہیں. تو جیسے کسی کو راستہ بتا دے آپ بتاتے ہو، نہیں راستے سے بالکل سیدھا سیدھا سیدھا. ایسے ہر ایمان والے کو ہم تو ایک کامیابی کا راستہ بتائیں. دیکھو نبی کی غلامی، دیکھو نماز کی پابندی، یہ اللہ کی رحمت اور مدد کے دعا. دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کے حکم پر چلو. ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرو، ایک ایک مسلمان کو اللہ کی طرف بلاؤ. جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اللہ کا نبی کہتا جو میرے دین کی ایک بات جانتا اس کو دوسروں تک پہنچا دو. سب شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، ہرا بھرا رکھے. جس نے میری کوئی بات سنی اور اس کو جا کے دوسروں تک پہنچا دیا. سبھی نیت کرتے ہو؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ.
اپنی بستی میں اس کی کوشش کرو کوئی بے نمازی نہ ہو. اللہ کرے ہمارا یہ محلہ، ہماری یہ بستی، ہمارا یہ علاقہ، اللہ کرے میرے دوستو 100% نماز اللہ پاک زندہ کر دے کہ ہمارے محلے میں کوئی مسلمان بے نمازی، کوئی بہن بے پردہ، کوئی بیٹی بے پردہ، اور ایسی وہ چیز جس سے میرے نبی کے دل کو دکھتا ہو، کوئی ایسی گندگی ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں باقی نہ رہے. تو اللہ کے عوامر کی حفاظت کر، اللہ کو اپنی حفاظت میں پائے گا. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرو، اللہ ہماری بستیوں کو آباد کرے گا. یہ بتواصل بالحق. اور جب حق کی محنت کو لے کر کھڑے ہوں گے تو اپنوں کی طرف سے بھی حال آئے گا اور دوسروں کی طرف سے بھی حال آئے گا. طے شدہ ہے. اسی لیے اللہ کا نبی کہتے ہیں اس دین کے لیے جتنا میں ستایا گیا، جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، اور جتنا میں نے تکلیف برداشت کی، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور میری 23 سال کی زندگی کی تکلیف ایک طرف، سب پر بھاری. اب وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا میرے نبی نے کیسی تکلیف اٹھائی، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر 55 تک، اور 55 سے لے کر وصال تک، جس دین کے لیے. تو جب جو بھی دین کا کام لے کر کھڑا ہوگا نبی کی نیابت میں تو اس پر حال آئے گا. تو ہمیں سبق دیا گیا مقابلہ نہ کرنا، استینے نہ چڑھانا، گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے نہ دینا. تو شیر کا تو ہم سوا شیر کا نہ کہنا، بلکہ کیا کہنا، وتواصوا بالصبر. ہاں کہ نبی کے سامنے تو پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا تھا، ملا دو، اور نبی کہہ رہے میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا. تم اسی نبی کی امت ہو، تمہارے دلوں میں بھی اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ معاف کر دو. صبر. اور یہ صبر ایسی چیز ہے میرے دوست بزرگوں جو لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتی ہے. مقابلہ تو ضد پیدا کرے گا اور صبر لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرے گا. اسی لیے دعوت کے ساتھ صبر ملزوم ہے کہ صبر کرو، درگزر کرو، دعا کرو. انہوں نے پتھر مارا، تم فرمایا درخت سے زیادہ عاجز نہ بنو، وہ تو پتھر کھا کر پھل دیتا ہے اور تم پتھر کھا کر گالی دو، یہ درخت سے زیادہ عاجز بننا ہوا. تم دعا تو دو. ہاں اور میرے نبی نے دی ہے. تو آج دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنے ظالم ہے، ایک تو یہ کہنا اللہ تم کو برباد کر، اور ایک یہ کہنا اللہ اتنا مسلمانوں کا خون بہا ہے، تیرے نبی کی امت کے خون کا یہ حق ہے کہ اللہ تم کو بھی ہدایت دے دے. اس سے بڑھ کر اس مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. کتنا خون بہنے پر بھی جن کو ایمان مل گیا، یہ مسلمان کے خون کی قیمت وصول ہو گئی کہ جان بھی اللہ کے نام پر ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. اور صحابہ کی موتیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنی. حضرت عمر کا غلام میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے پر دشمن نے تلوار کا وار کیا، کٹا، یوں کا فست و رب کعبہ، مارنے والا چکرا گیا، گردن کٹی، خون بہا، زمین پر لاش میں بدلا. کہلا میں کامیاب ہو گیا. کسی نے پوچھا یہ کون سی کامیابی تھی؟ جس کو چیخ کر کہا کہ جنت کی کامیابی تھی. وہ جان دے کر اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور وہ آدمی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. ہاں تو میرے دوستوں تو جان دے کر دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے. تو جان یہ تو جانی ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں تھوڑی وسعت کی بات ہے. ہم اللہ مانگے اللہ سے، اللہ تو ہم تو ان کی بھی ہدایت مانگے. اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جن کے دلوں پر تمہیں مہر لگا دی ہے اور جن کو برباد کر ذلیل کرنا تمہیں طے کر رکھا ہے، اے اللہ ایسے روڑوں کو چن چن کے تو ختم کر دے. ہاں ہر دور کے فرعون کو اللہ نے برباد کیا، ہر دور کے قارون کو اللہ نے دھسایا، ہر دور کے نمرودوں کو اللہ نے ہلاک کیا. اس دور کا بھی جتنا باطل ہے خدا کی قسم اس کو اللہ ہی توڑے گا. شرط ہے ہم اپنے کو بدل لیں. اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا. رمضان کا مہینہ قریب الختم ہے، اللہ سے بدلنے کی استعداد مانگو کہ اللہ دو چیزیں ہماری صحیح کر دے. ایک 100% نماز اور دوسری چیز 100% نبی کی زندگی. کہ وہ صرف اس کی نیت کرتے ہو. آج اس پورے مجمع کی تشکیل یہی ہے، اور ان دو چیزوں پر موت تک باقی رہو. اس کے لیے اللہ کی دین کی محنت کی نیت کرو کہ اللہ کی دین کی محنت کریں گے، کسی کو ہدایت ملے نہ ملے اللہ محنت کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا. اور اس محنت کے نتیجے میں جو حال آیا ہے اس کی شکایت نہیں کریں گے، اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں گے.
سب تیار ہیں؟ اور یہ وہ صفات ہے جو بربادی سے نکالے گی، اور یہ وہ صفات ہے جو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آئندہ رمضان ہم باقی رہے نہ رہے، اللہ کرے اللہ کی بات، نبی کی بات، یہ قرآن کی بات، دین کی بات یہ ہمارے سینوں میں باقی رہے، اور اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بدل دے. خدا کی قسم یہ سب میری کمائی بن جائے گی. ہاں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آخرت کا کمائی، آخرت کا سرمایہ بنے گا. ورنہ میرے دوستوں گزر گئی ہے کہتے کہتے، اپنے اندر نہیں آیا ہے. دعا ہے اللہ ان کا عمل میری نجات کا ذریعہ بنا دے. اس میں تو اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد